السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 25 ربیع الاول 1441 کے مطابق 22 نومبر سن 2019 عیسوی کے اس اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات حفر الباطن یعنی اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حفر الباطن شرقیہ زون کے منطقہ شرقیہ کے اس شہر میں اور اس مکتب کی خوبصورت سی ایڈیٹوریم میں جو اجتماع منعقد ہو رہا ہے، میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مختصر سے وقت میں، وہ موضوع ہے بدعتی اعمال. بدعتی اعمال. رات کی گفتگو جنتی اعمال کے تعلق سے تھی، اور آج کی گفتگو صبح کی انشاءاللہ بدعتی اعمال کے تعلق سے. ضروری ہے کہ اگر دن کا تذکرہ ہو تو رات کا بھی ذکر ہو، اگر خوشبو کا ذکر ہو تو بدبو بھی اس کا بھی بیان ہونا چاہیے اور بتلانا چاہیے. اگر حلال کا ذکر ہو تو حرام کا بھی تذکرہ ضروری ہے. اگر نکاح کا تذکرہ ہو تو زنا کی مضرتیں اور نقصان اس کا بھی تذکرہ ہو. انسانیت کا اگر ذکر ہو تو درندگی اور حیوانیت کا بھی تذکرہ بہت ضروری ہے، اور یہ خود بخود آتا بھی ہے. بالکل اسی قبیل سے آج کے اس موضوع کو میں نے اختیار کیا ہے کہ اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہو جو ہمیں جنتوں میں پہنچانے والی ہیں، تو وہیں پر سنتوں کے بالمقابل جو بدعتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جو ہمیں جنت سے موڑ کر ہمارا منہ اللہ نہ کرے جہنم میں پہنچانے والی ہیں. تو ان کا بھی تذکرہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ دوست جو کسی نہ کسی وجہ سے، کسی تعصب کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے یا خوش فہمی کی وجہ سے یا بیچارے اسی کو دین سمجھنے کی وجہ سے اس خطرناک راہ پہ جا رہے ہیں، اور اس خطرناک روڈ پر ان کا شاہراہ پر ان کا گزر ہو رہا ہے جو خطرناک تاریکیوں سے، کانٹوں سے، بلکہ جہنم سے اور جہنم کے آگوں سے وہ راستہ بھرا ہوا ہے. اس کا بھی تذکرہ کرنا اور اس کی طرف رہنمائی کر دینا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مجلس میں آپ کے دماغوں میں، آپ کے ذہنوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی محبت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق دے کہ جنت میں جانے کے لیے ہم صرف اور صرف ہمارے لیے ہدایت ہے، کافی ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے. اس سے بہتر دنیا میں، کائنات میں بڑے بڑے رائٹرز آئے، بڑے بڑے لکھاڑی آئے، بڑے بڑے انشاء پرداز آئے، بڑے بڑے ادبا آئے ہر زبان کی، لیکن قرآن کا وہ چیلنج قرآن کو وہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں ہماری اس بھیجی گئی کتاب میں کوئی شک یا تمہیں شبہ ہے تو تم اس کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کی کوئی مختصر چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی ہے تم اسی کی طرح بنا کے لے آؤ.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور رب کہہ رہا ہے کہ تم اگر کر سکو اور واقعی تم نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو یاد رکھو اس آگ کا انتظار کرو جو آگ تمہاری منتظر ہے، ڈرو اس سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ اس قرآن کلام اللہ ہے یہ، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ احسن الخالقین ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا خالق، اللہ سے کے مقابل کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی مالک ہے، وہی ہے۔ تو اس کی کتاب بھی اسی طرح سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس میں مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن اسی قرآن میں ظالموں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ کتاب ہے، اس کا ذکر ہوگا، اور اسی طرح سے فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہدایت ہے، طریقہ ہے۔ آپ سے بہتر طریقہ دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ صرف آخری نبی، اگر آپ کو واقعی سچی محبت ہے، یہ بات یاد رکھو، صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، کوئی اپنے آپ کو کہے میں بڑا اخلاق مند ہوں، بڑا باوقار ہوں، بڑا باعزت ہوں، وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک لوگ نہ آپ کو بااخلاق کہیں، لوگ نہ آپ کو باوقار کہیں، لوگ نہ آپ کو باعزت کہیں، لوگ نہ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف بیان کریں۔ اطراء کی خود بگوئے، نہ کہ اختار بگوئے۔ خوشبو تو وہ ہے جو خود کہے کہ میں خوشبو ہوں، نہ کہ عطر فروش کہتا پھرے کہ یہ لے لو، یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، اس میں ارے خوشبو تو خود خوشبو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، تعلیم ہے، جو ہدایت ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین ہدایت ہے۔ اور کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی انسان، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا رائٹر پیدا ہوا، بڑے سے بڑا سیرت نگار پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان کسی کو شمار بھی نہیں کیا۔ ایک غیر مسلم کرسچن کو اگر اللہ تعالیٰ نے حق بات بیان کرنے کی توفیق دی تو 100 بڑے لوگوں کا تذکرہ جب اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تو کرسچن ہونے کے باوجود بھی اسے جرت نہ ہوئی کہ اس کا قلم اس کے اپنے اس نبی پر جس کے اوپر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی عظیم نبی، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو ہمت نہ ہوئی کہ اس نبی کے ساتھ جس کو اس کو والہانہ طور پر عقیدت اور محبت ہے، جیسے بھی وہ اس کا نام لکھ سکے۔ نہیں، بلکہ اس نے اگر نام لکھا تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 معتبر اور باوقار اور باعزت اور کامیاب اشخاص میں اگر نام آیا تو سر فہرست ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس نے یہ کائنات بنائی اس کا خود کہنا ہے کہ اے نبی آپ تو اخلاق کے سب سے بلند چوٹیوں پہ فائز ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تو آپ کے ذکر کو کائنات میں بلند فرمایا۔ جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، ساتھ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بھی صدائیں گونجیں گی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو جس نبی کو اتنا رتبہ، اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی عزت دی گئی، اور یہ کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور رسول کی اطاعت کر لی، وہ بہت زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو گیا، سب سے بلند کامیابیاں اس کو ملی، جس کی شان یہ ہے کہ جس کا رتبہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ارے تم اگر رسول کے پیچھے چل جاؤ تو در حقیقت یہ اللہ کے پیچھے چلنے کے مترادف ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اتنا بڑا رتبہ اور مقام کہ رب نے کہا اے میرے نبی تیرے رب کے ربوبیت کی جلالت کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو اپنے کسی بھی جھگڑے کے معاملات میں حکم اور جج اور فیصل نہ بنا لے، پھر آپ جب فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو وہ اپنے دل سے تسلیم نہ کر لے، تب تک وہ مومن ہو سکتا۔ رب نے اپنے ربوبیت کی قسم کھائی۔ عزیزان گرامی، اتنا پیارا نبی، اتنا باوقار نبی، اتنا
اتنا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کی قسم کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر نے کہا کہ غیر آیا ہے توجہ کی گزارش لے کر، غیر آیا ہے توجہ کی گزارش لے کر، خود سمندر ہوں سمندر کی طرف کیا دیکھوں، خود سمندر ہوں سمندر کی طرف کیا دیکھوں، میرے کمرے میں تیری یادوں کی ہیں خوشبو، اب تک کھڑکیاں کھول کے باہر کی طرف کیا دیکھوں۔ ہمارے پاس ایسا عظیم نبی ہے، ایسا عظیم رسول ہے کہ ہمارا منہ، ہمارا رخ، ہمارا چہرہ، ہماری آنکھیں کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کریں۔ یہ ہے سچی محبت، اور یہ ہے سچا پیار، اور یہ ہے سچی عزت اور سچا وقار دینا، جسے آپ محبوب سمجھتے ہیں، جسے آپ پیارا سمجھتے ہیں۔ اور اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں سنو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے جو بھی عزیز ہیں، ان سے کہیں زیادہ محبوب اگر میں تمہارے نزدیک نہیں ہوتا ہوں تو تم مومن ہو نہیں سکتے، تمہارے ایمان میں نقص ہے، کمی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا میں تمام چیزوں سے، ماں باپ بھائی بہن، سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ابھی تک مومن نہیں ہوئی، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ارے تمہیں کیا پتا، تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آپ کو سمجھتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آپ کو سمجھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنا، یہ سب کی علامتیں اور اس کی نشانی یہی ہیں کہ آپ قدم قدم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو یاد نہ دلایا جائے، آپ کی نماز، آپ کی عبادتیں، آپ کی رکوع، آپ کے سجدے، آپ کا مرنا، آپ کا جینا، ہر جگہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کے زندگی کے اندر ایسے رس کھل جائیں اور اس طرح سے مل جائیں کہ کسی کو دیکھنے والا کہے تو کہے ہاں واقعی یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کس طرح سے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اس کو ہر چیز میں سنت ڈھونڈتا ہے، ہر چیز سنت کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ یہ لوگوں کا خیال آپ کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ، اللہ لعنت بھیجے شیطان لعین پر، اس مردود پر کہ اس نے اپنے ایسے بندے، اپنے ایسے پٹھے، اپنے ایسے معتقدین، اپنے ایسے پیروکار اس دنیا میں ہماری شکل و صورتوں میں پیدا کیے ہیں جو ہمیں سنت کی راہوں سے ہٹا کر بدعتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بدعت غلاظت ہے، گندگی ہے، بالکل جیسے آپ کھانا کھاتے ہو، پاک کھانا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی پاکیزہ چیزیں جو کھاتے ہو آپ کیسے منہ سے کھاتے ہو اور وہی گندگیاں آپ کے جسم سے باہر نکلتی ہیں، وہ گندگی ہے، وہ بدعت، وہ گندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، وشر الامور، امور میں، دین میں، امور شریعت، امور دین میں، دین امور میں جو امور اللہ کے نبی، جو احکام اللہ کے نبی لے کے آئے، اس میں سب سے برے احکام، سب سے برا امور، سب سے برے امور کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا محدثاتها، اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا۔ احدث یحدث احداثا، احداث کہتے ہیں نئی نئی چیزیں بنانا، گڑھنا، امور میں، شریعت میں، دین میں، ثواب سمجھ کر کے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور دین اسلام کے اندر ہر وہ چیز جو نئی نئی بنائی جائے وہ بدعت ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر نئی نئی چیزیں، نئے نئے اعمال، نئے نئے معتقدات، نئے نئے حرکات، نئے نئے سکنات ایجاد کرنا، یہ کیا ہے؟ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور نبی کائنات نے اس کے بعد فرمایا، اور یہ خطبہ حاجہ، یہ خطبہ مسنونہ آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا
کہ شیطان دشمن میرے ساتھ میری امتیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، انہیں ہمارے طریقوں سے دور بھگانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر جگہ پڑھا کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا فإن كل محدثة بدعة، اور پھر فرمایا كل بدعة ضلالة، اور سنو ہر بدعت گمراہی. یہ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اے جناب یہ بدعت حسنہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے یہ پیشاب کیا ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے، اتنے مجموعہ ہے. پیشاب ہے، وہ گائے کا ہو یا بیل کا ہو یا انسان کا ہو، کسی کا ہو، پیشاب کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں، وہ کبھی پوتر ہے، کبھی پینے کے لائق ہے. عجیب و غریب لوگ ہیں، ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں. ہمارے اسلام کے نام پر، حسنہ کے نام پر پیتے ہیں. بہت سارے لوگ اسی پیشاب کو گو ماتا کے نام پر پیتے ہیں، پوتر سمجھتے ہیں. پوتر ماتا کا پوتر جل ہے، یہ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ اور ہمارے ہاں تو ایک وزیر اعلیٰ پیدا ہوا تھا، وزیر اعظم، جو اپنا ہی پیشاب پیتا تھا. مرارجی دیسائی. بنیا تو مکھیوں سے بھی خون نچوڑنے والی قوم ہے. آپ کو پتا ہے معذرت کے ساتھ اگر کوئی بنیا ہو گئے یہاں، مکھی سے بھی خون چوسنے والا مکھی چوس ہوتا ہے وہ، تو وہ اپنے ہی پیشاب وہ ضائع کیوں جائے؟ تو اس نے مشورہ دیا تھا ہندوستان میں کہ سب لوگ اپنا اپنا پیشاب پیو، اس میں بھی شفا ہے. اس میں کیا ہے؟ تو کسی شاعر نے 15 اگست کو لال قلعے کے اندر مشاعرہ ہوتا ہے، تو شاعر تو اسے بھی پاگل ہوتے ہیں. پاگلوں کے نام پر وہ پاگل نہیں ہوتے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی سورت مبارکہ ایک نازل ہوئی، سورت الشعراء. ان کی اہمیت ہوتی ہے سماج میں، معاشرے میں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. ہر دور میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے بہرحال سماج سوسائٹی کے اندر. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سورہ شعراء نازل ہوئی، وہ پاگل نہیں ہوتے. وہ تو اللہ نے فرمایا فی کل وادی یہیمون، وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. جہاں آپ کا تصور نہیں پہنچ سکتا وہاں اس کا تصور پہنچ جاتا ہے، خیال پہنچ جاتا ہے. تو مرارجی دیسائی صاحب کی صدارت میں، وزیر اعظم کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا، وہ بھی بیٹھے تھے. اور اس نے شاعر نے کھڑے ہو کے شعر کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں. مشورہ یہ ہے. اب اس کا ایک اور مصرع تھا، پتہ نہیں کیسے کی، مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں. تو دوسرا مصرع اس نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں. یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو، یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو، تم ہمارا پیو ہم تمہارا پئیں. مار دیا اس نے، جوتا مارنا تھا مار دیا اس نے. یہ تعصب ہے بھائی، اپنا اپنا ہی کیوں، تم ہمارا، یہ تفریق مت کرو سب. تو یہ حقیقت یہ وہی ہے کہ بدعت حسنہ، کوئی حسنہ حسنہ بدعت نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے کہا، فلانے حضرت ہیں. تو فلانے حضرت کے اوپر وحی نہیں نازل ہوئی تھی. وہی صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. وہی صاحب وحی ہیں. وہی انہی کی شان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. انہی کی شان ہے کہ جب بولتے ہیں تو اللہ کے اشارے پہ بولتے ہیں. زبان نبی کی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ عز و جل کا ہوتا ہے. انہی کی یہ شان ہے، اور کسی امام، کسی مفتی، کسی شیخ، کسی علان، کسی فلان کی یہ شان نہیں ہے. تو دین کے اندر عزیزان گرامی کسی بھی نئی بات کا اضافہ کرنا یہ بدعت ہے. خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن بدعت کی خود فرما دی. اور ایک اور حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من احدث فی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کسی نئی بات کا اضافہ فی امرنا، ہمارے اس لائے ہوئے حکم میں، ہماری لائی ہوئی شریعت میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لال رومال آپ نے پہنا ہوا یہ سنت ہے. میں نے کہا نالائق آدمی، ابھی یہ لال رومال کوئی دین سمجھ کے ہم نے پہنا ہوا ہے؟ ابھی جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں پہن لیا. جیسے تو انگریز چلے گئے لیکن غلامانہ ماحول میں تو پینٹ شرٹ آج بھی جڑایا ہوا ہے. پھر بھی یہ لباس تو کوئی بھنگی نہیں پہنتا. کہ پہنتا ہے؟ نہیں پہنتا. لیکن پینٹ شرٹ تو وزیر اعظم بھی پہنتا ہے، بھنگی بھی پہنتا ہے. پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا؟ ایک جھاڑو مارنے والا بھی پہنتا ہے. تو کم از کم یار شرافت کا ایک لباس ہے، اس کو ہم نے پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. گھڑی آپ نے پہنی یہ بھی بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک بھی نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. ٹرین بھی نہیں تھی. یہ اس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں.
یہ جان بوجھ کر کے امت کو دھوکہ دیتے ہیں. امت کے لوگوں، نبی کے امت کے لوگوں، میری آواز سننے والوں سنو، یہ دجال ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں کنفیوز، مغالطہ دیتا ہے، کنفیوز کرتا ہے تمہیں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جان بوجھ کر اس تعریف کو چھپاتا ہے. جھوٹا اور مکار اپنے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ خبیث اس طرح کی تعریفیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنو، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، فی امرینا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو ردن، تو وہ مردود ہے، وہ دین بھی، وہ جو گڑھا ہے اس کو بھی، اور وہ خود بھی مردود ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ موبائل کوئی دین نہیں ہے، یہ بوتل کوئی دین نہیں ہے، یہ مائک، یہ سب کوئی دین نہیں ہے. اسے ہم دین سمجھ کے نہیں یوز کر رہے بھائی، یہ دنیا ہے. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں اپنے تئیں کام کرنے کے لیے آزاد رکھا ہے کہ دنیا میں جو اچھا ہے حرام نہ ہو کرو، تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حرام نہ ہو، بس تم آزاد ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، صحابہ کرام کو دیکھا وہ کھجوروں میں گافے لگاتے تھے. گافا سمجھتے ہیں آپ؟ کھجوروں کے باغ، اگر یہاں باغات ہیں آپ جانتے ہوں گے، پوچھیں ان کو. اس کھجور کے ٹکڑے کو تھوڑا سا بیچ میں کاٹتے اور دوسرے کھجور کے ٹکڑے کو کاٹتے، اس کا ٹکڑا اس میں اور اس کا ٹکڑا اس میں لگاتے تو کھجوریں زیادہ آتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو نے کہا اللہ کے نبی سے کھجوریں اچھی آتی ہیں اس لیے ہم نے کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر نہ کرو تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دوسرے سال انہوں نے نہیں کیا. ایک علاج تھا، ایک طریقے مزارعت تھی. اللہ کے نبی مکے والے تھے، تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو کھیتی باڑی کرنا نہیں معلوم تھا، نہ اللہ کے جو صحابہ تھے وہ تاجر تھے، اور مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، مزارع تھے وہ لوگ، وہ جانتے تھے کون سی کھیتی میں کیا 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 جائے تو کیا کیا ہوتا ہے. ایک شہری بابو کو کیا معلوم کہ کھیت میں کیسے کیسے کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے. نہیں کیا انہوں نے. دوسرے سال کھجوریں بالکل مرمری سی آئیں، مرتلی سی آئیں، اور اتنی زیادہ نہ آئیں. تو سب پہنچے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کھجوریں تو بڑی تھوڑی تھوڑی آئیں اور مری آئی ہیں، اتنی نہیں آتی جیسے پہلے آتی تھی جب ہم گافے لگاتے تھے، آپ کے کہنے سے ہم نے نہیں لگایا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ اطاعت ہوتی ہے، فرمانبرداری ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوتے چونکہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جیسا کرنا تھا ویسے ہی کرنا، ویسے ہی ہم کریں گے. ہمارے یہاں کے جو منافقین ٹائپ کے مسلمان آج جو ہمارے یہاں ہیں، چونکہ اب کسی سے اگر کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کہتے ہیں، رکوع سے پہلے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے، پھر تیسری رکعت میں اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. تو آج کل کا مولوی کیا کہتا ہے لوگوں کو الو بنانے کے لیے، چونکہ پہلے نئے مسلمان تھے، بغلوں میں بت رکھ کے نماز پڑھتے تھے، تو حکم تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ جو چوری چھپے بت رکھے ہیں یہ نکل جائیں گے اس طرح سے. تو شروع میں تھا، پھر جب وہ بت پاک ہو گئے تو پھر یہ حدیث منسوخ ہو گئی. ہم نے کہا اس ظالموں کو اللہ ہدایت دے. تعصب میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ کس کے اوپر کیا الزام لگایا جا رہا ہے. وہ صحابہ جو مکے کو چھوڑ کر بیوی بچے دکان مکان جائیداد پراپرٹیز تجارت بزنس سب کو لات مار کر صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں انہوں نے مدینہ ہجرت کیا، مکے جیسی سرزمین کو چھوڑا اللہ کے نبی کے حکم. ان پر یہ مردودے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اپنے بتوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئے. استغفر اللہ. اچھا اس کی سمجھ میں آ گیا، نہ امام شافعی کی سمجھ میں آیا، نہ امام مالک کی سمجھ میں آیا، نہ امام اہل السنہ امام حنبل بن حنبل کی سمجھ میں آیا، نہ امام بخاری کی سمجھ میں آیا. ان کی سمجھ میں آ گیا ہمارے ملاؤں کے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. عزیزان گرامی اس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ معاملہ سمجھنا بہت اہم ہے. یاد رکھو نبی کا راستہ چھوڑو گے، نبی کا طریقہ چھوڑو گے، نبی کی صحبت چھوڑو گے. صرف یہ نہیں کہ ہاں ہم تو نبی کے ساتھ ہیں، صرف میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو نہیں. بنی اسرائیل کی طرح جب من و سلوا ڈھکیلنا ہوا، ہاں اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے من و سلوا ہے. اور جب من و سلوا آ گیا نبی نے کہا چلو فلانی قوم سے لڑنا ہے، کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. آپ جاؤ، آپ کا رب جائے لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر کے مزے لے رہے ہیں. یہ ہے یہ بنی اسرائیل یہودیوں کی فطرت اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے.
جب عمل کی بات آئے تو خود صحابہ کے اوپر بھی پلٹ دیا اللہ. ایک میں نے مثال دی ہے سمجھ رہے ہیں, سمجھنے کے لیے کہ اس طرح سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے. اہل بدعت جو ہیں اس طرح سے آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اہل بدعت یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہوتے ہیں. یہ دین اسلام کو بالکل جس طرح ہے دیمک ہمارے لکڑیوں کے اندر, کتابوں کے اندر, گھروں کے اندر گھس کر دیواروں میں کیسے دھیرے دھیرے کھوکھلا کر دیتی ہے لکڑی کو اندر, اور پھر اس کے بعد جہاں تھوڑا سا بوجھ پڑا مرمرا کے تڑتڑا کے وہ لکڑی ٹوٹ جاتی. ایسے ہی یہ دین کے دیمک ہیں. اہل بدعت جتنے بھی ہیں وہ دین کے دیمک ہیں اور دین کو دھیرے 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 کھوکھلا کر رہے ہیں. شیطان ان کے ذریعے سے دین اسلام کو کھوکھلا کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم انہیں کھوکھلا کرنے ہیں. ہمارے پاس اس کا اسپرے موجود ہے, دوائیں موجود ہیں, علاج موجود ہیں. ہم ان کا پیچھا کریں گے. یہ جہاں بھی جائیں گے, اگر یہ کسی چوہے کی سوراخ میں, منافق کہتے ہیں یہ چوہے کی سوراخ کو, نفق, اس میں بھی گھسیں گے تو انشاءاللہ پانی ڈال کر کے ان کو نکالیں گے اور ان کو پیٹیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسلام کو ہم ایسے نہیں بدنام ہونے دیں گے, ہم کسی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہماری جد و جہد یہی ہے, ہماری جنگ یہی ہے, ہمارا اعلان یہی ہے کہ اہل بدعت سدھر جاؤ, اہل سنت بن جاؤ. نام رکھ لینے سے سنت نہیں ہوتے. بڑے اہل سنت, بڑے اہل بات, کون سے اہل سنت؟ چہرے پہ تو لعنت برستی ہے. یہ اہل سنت ہے, یہ اہل بدعت. عزیزان گرامی, اس لیے آپ سمجھو سنتیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی, بدعتیں آپ کو جہنم میں لے جائیں گی. یاد رکھیں یہ کنفرم ہے. فإن كل اللہ محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, اور اللہ کے نبی فرمایا کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے والی. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. بدعتی اعمال, یہ قرآن خوانیاں, میں بڑے چیز کا نام لے رہا ہوں تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بڑے کو مار دو, روسل کفار جو ہے نا, کفار کے بڑوں کو ختم کر دو, چھوٹے آٹومیٹک ختم ہو جائیں. تو میں یہ نیاز, فاتحہ, نظر, نگرانے, یہ اس کی بات نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو اب الحمدللہ لوگ سمجھنے لگے کہ کیسے کیسے پاکھنڈی لوگ درگاہوں مزاروں پر چور اچک کے بدماش جا کر کے یہ تمام سب حرکتیں کرتے. قرآن خوانی میں نے بطور مثال آپ کو, یہ بدعت ہے. بہت سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. اب تو ہمارے ملکوں کے اندر بخاری خوانی بھی شروع ہو گئی. یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب کوئی کہے صاحب قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے, کیا قرآن؟ ارے بھائی قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ کو زیادہ معلوم ہوا, اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہوا کہ قرآن پڑھا جاتا تھا. قرآن پڑھنا اس طرح سے جس طرح آپ پڑھتے ہو ہر جمعرات کو دیکھو ٹوپیاں لگا کے مسلمان زبردستی بنے, کسی کے گھر میں, کسی کے دکان میں, کسی کے مکان میں, کسی کی میت پر, کسی کی جہاں پر قرآن خوانی ہو رہی. اور آپ کو میں بتاؤں اللہ کی قسم, ہمارے لوگ تو اتنے نیشنلسٹ ہیں کہ کسی زمانے میں وزیر اعظم ہندوستان کی اندرا گاندھی کا جب گولیاں ماری گئی تھی, سکھوں نے ماری تھی, اس وقت اس کی میت رکھی ہوئی تھی تو باقاعدہ اسپیشل ٹیم دارالعلوم دیوبند سے حافظوں کی آئی تھی. ایک طرف گیتا پڑھا جا رہا تھا, دوسری طرف یہ دارالعلوم دیوبند کے فضلا یہ بیٹھ کے قرآن کریم کی قرآن خوانی کر رہے تھے. جی, اس تاریخ کو کوئی نہیں مٹا سکتا, یہ نہ کوئی اس تاریخ کو کوئی جھٹلا سکتا ہے. ہم اس وقت دہلی ہی میں تھے, ہم نے دیکھا تھا, اور ٹیلی ویژن پر باقاعدہ نشر ہو رہا تھا. معذرت کے ساتھ یہ کھلم بدعت ہے. آپ قرآن پڑھو, کس نے منع کیا؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دال الخیر کفاعل, بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کو اتنی ثواب ملتا ہے جتنا وہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے. آپ پڑھ رہے ہو, آپ کے ماں باپ نے انگلی پکڑ کر آپ کو مدرسہ دکھایا ہے, آپ کو قرآن پڑھا ہے, استاد کے پاس لے گئے, آٹومیٹلی ان کا ثواب آپ کے والدین تک پہنچ رہا ہے. یہ سپارے پڑھنے والے جو آدھا پڑھتے ہیں آدھا, اللہ کی قسم میں بتلا رہا ہوں معذرت کے ساتھ, حفر الباطن میں میں نے بھی بڑی قرآن خوانیاں کی ہیں اور خوب الو بنایا ہے. جی جناب, اللہ کی قسم, ایک صفحہ تو کھلا ہی رہتا تھا, کہاں پورا ہوتا تھا جناب. اب 15 لڑکے ہیں, آپ نے دعوت دی ہے کہ مولوی صاحب 1 گھنٹے میں 4 قرآن چاہیے. میں دہلی کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت میں دلی میں پڑھ رہا تھا. 4 قرآن چاہیے, 15 لڑکے ہیں. اب آپ بتائیے 1 گھنٹے میں 4 قرآن, اور اللہ کی قسم اس میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا.
لیکن ہم سب ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے ہیں. ابے حافظ جی کتنا ہو گیا تمہارا؟ ابے حافظ جی کتنا ہو گیا تمہارا؟ کوئی حافظ نہیں. یہ میں راز کھول رہا ہوں، سنو. بڑی قرآن خوانیاں کرواتے ہو، میت ابا مر گئے، دادا مر گئے. ابا کو کبھی توفیق نہ ہوئی، نہ تمہیں توفیق ہوئی کہ قرآن پڑھو کہ اپنے ماں باپ کو، تمہارے ماں باپ کو ثواب پہنچے. تو مولوی صاحب پڑھیں گے؟ یہ مولوی پڑھے. مولوی کی نظر نان کھٹائیوں کے اوپر، بسکٹوں کے اوپر. ہمارا تو انتظار رہتا تھا کبھی حرکت. وہ تو بیچارہ اپنا بیچارہ رہتا، پاپے خریدنے، نان کھٹائی کرتے، چائے دودھ اس کا انتظام، جلیبیاں گرم گرم، پوڑیاں، ناشتے کا. ہاں جناب، اس کا تو انتظام کرنے میں بیچارہ صبح سے لگ جاتا تھا. ہم تو اندر بیٹھے رہتے حال میں 1 گھنٹہ رائٹ، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد، اس کے سوا 15 منٹ کے بعد ہماری کلاسیں شروع ہوتی تھیں. ہمیں مدرسے میں پہنچنا رہتا تھا. بس 1 گھنٹہ رائٹ ہو گئے بھائی، ہو گیا 4 حاجت چار کرو. ہاں اچھا صاحب دعا کر دیجیے. کیوں؟ ہماری 5 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی. کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی. کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے، کسی کا مکان میں کچھ ہو. اس میں بھی اتنے کمینے بچے بھی ہوتے تھے، اللہ کی قسم. کہتے اب چونکہ میں بریلوی تھا، بریلویت سے گیا بھی تھا. کہتے تھے ابے معراج، ابے تجھے اچھا دعا مانگنے کا طریقہ ہے، تو ذرا اچھے سے دعا مانگ. ابے ہمارے لیے بھی 1 بیٹی مانگ لے اس میں. اللہ کی قسم بتا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے دجل ہیں، اتنے مکر ہیں. زبان نہ کھلواؤ ہماری. ہم نے ساری راہیں دیکھی، تمہیں نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا ہے. تم تو بیچارے بھولے بھالے، نبی کی محبت، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عشق میں مارا، بیڑا ہی غرق کر دیا. کسی کی بہن بھاگی، کسی کی بیوی لے کے بھاگیں گے ذلیل. وہ ہمارے یہاں ایک پیر نکلا ہوا تھا، نقاب پوش پیر، پتہ ہے مردوں میں نہیں بیٹھتا تھا، نقاب پہن کے عورتوں میں بیٹھتے تھے. لوگ اپنی عورتوں میں اسے بٹھاتے بھی تھے ذلیل. پتہ چلا کہ کسی کی بیوی لے کے بھاگ گیا راتوں رات. یہ ہم لوگ ہیں. اسلام، مسلمان کہاں؟ اسلام اور مسلمان. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ بدعات تمہیں در در کی ٹھوکریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت الذلة والصغار على من خالف امری. رواہ الامام احمد فی مسندہ. امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذلت و رسوائیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں، ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. سنت پکڑو، اس میں عزت ہے. ہم تمہیں جہنم کی بات بتا رہے ہیں؟ بولو. تلاش کرو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور جو کوئی کہے اچھا پورا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں ڈھونڈو گے، تب وہ فلانے بزرگ دکھانے، تب تم کافر ہو جاؤ گے. مومن نہیں تو ادھر ادھر سے مثالیں لائے گا. یہ بتاؤ مثالیں میں وہ بھی بتا دوں کہ جیسے ہم آپ لوگوں کو کافر کہا کرتے تھے کسی زمانے میں، وہابیوں کو تو ہم برجستہ کافر کہتے تھے نا. بلکہ یہی نہیں کہ من شک فی کفرہم فہو کافر، جو وہابیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. جی جناب، امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ تھا نہیں ہے. ان کی مساجد، وہابیوں کی ان کی مساجد گھوڑے گدھے باندھنے کے لائق ہے. میں نماز پڑھنا حرام ہے. جی جناب، کتابیں اٹھا کے دیکھیے. ایک مولوی لکھتا ہے کہ وہابیوں کی قبر، مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر کہ جلد نمبر 2 کہ اگر وہابیوں کی قبریں کھودی جائیں تو ان کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے رہتے ہیں. ہم نے کہا اس کا باپ گورکن کا تھا، یہ گورکن کی اولاد ہے کیا؟ مرنے کے بعد لوگوں کی قبریں کھود کے دیکھتا ہے. کفن چور. بڑی مرچی لگتی ہے لوگوں کو کہ یہ ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں. ابے تیرا بزرگ ایسی گھٹیا بات لکھے، تجھے حیا نہ آئے، شرم نہ آئے اسلام میں مسلمانوں میں اختلاف اور گالیاں بک رہا ہے؟ یہ بزرگ ہے؟ یہ مکار اور جھوٹا بزرگ ہو سکتا ہے جو ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھے؟ اگر حوالہ غلط ہو تو جو سزا چاہو دے لو. یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر فرقہ پرستیاں پیدا کی ہیں امت کے درمیان. ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، بس ہم نے کہا یہی دین ہے. اس سے نہ کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام جتنے بھی ائمہ ہیں سب انشاءاللہ
हम हमारे हैं, वो कौन है? वो हमारे इमाम हैं, वो इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं। उन्होंने कुरान खानी नहीं करवाई, उन्होंने दरगाह के ऊपर चादरें नहीं चढ़ाई, उन्होंने नियाज फाते न करवाए। हाथू बुरहानकुम, एक दलील दे दो कि इमाम अबू हनीफा ने कुरान खानी करवाई हो, इमाम शाफी ने करवाई हो, इमाम मालिक हम्बल रहमहुल्लाह जमीअन सबों ने कुरान खानी करवाई। एक बता दो, दरगाह बनाया हो, मजार बनाया हो, पक्का बनाया हो, अगर बत्तियां सुलगाई हो, आग ले जाए हो, वहां चादरें चढ़ाई हो, वहां मेले किए हो, वहां टेले किए हो, वहां 11वीं मनाई, वहां 12वीं मनाई, वहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो है क्या कहते हैं फातिहे करे या कुछ भी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया? बताओ हमको, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब अपने अपने घरेलू मजहब को दीन इस्लाम की तरफ मंसूब करके, बिदात को गढ़ कर करके इस्लाम की तरफ इन्होंने मंसूब किया है। इसलिए बिदअती अमाल है, इनसे तौबा करो, इनसे तौबा करो, याद रखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नबी की सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं, बिदअतें, अल्लाह इन तब सब चीज़ों से हमें महफूज रखे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई किताब और आपके फरमुदात आलिया सही हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाल बच्चों को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे माँ बाप की इस्लाह फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए। हमारे दोस्त अहबाब अज़ीज़ा क़रीब रिश्तेदारों की अल्लाह इस्लाह फरमाए। हमारे बीवी बच्चों की इस्लाह फरमाए। और हर उन बिदअत से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस आखिर में, ताकि उसका भी जवाब हो जाए। जो लोग ये कहते हैं अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो क्या हुआ, अच्छा अच्छी बात है ना, आपने मना कहाँ किया? आपने मना कहाँ किया? मना कहाँ किया? अच्छी चीज है, सुनो। सही मुस्लिम की रवायत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी, ये भी हदीस बिल्कुल बुखारी की हदीस की तरह कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, अगर कोई ऐसा अमल करे जिस अमल का हुक्म मैंने नहीं दिया है वो मरदूद है, खलास वो मरदूद है। अब बताओ, अल्लाह के नबी, तो तुमने जो अमल किया अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अगर दिया है हमें भी बताओ, वल्लाह फौरन अमल करने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर नहीं किया है, आपने हुक्म नहीं दिया है, तो मत करो, तौबा करो। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, रात में शेख से आपने जन्नती आमाल और अभी आपने बिदाती आमाल, और बड़ी ही अच्छे अंदाज में किताब व सुन्नत की रोशनी में शेख ने बड़ा ही पुरबख्श खिताब किया है। और यकीनन अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे मुआशरे में बेशुमार बिदातें जन्म ले चुकी हैं। ज़रूरत इस बात की हम दीन की तालीम हासिल करें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इस तरह की जब भी मजलिसें सजाई जाएँ, आप लोग इन मजलिसों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसा कि रात में भी हमने बताया था कि हर जुमा को जुमा के बाद हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें इस तरह की दीनी बातें किताब सुन्नत की रोशनी में रखी जाती है। ऐसा नहीं कि कभी कभी प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने रात में ऐलान किया था कि प्रोग्राम के बाद चंद सवालात का भी मौका दिया जाएगा, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, बस 4-5 सवालात रखे जाएंगे। जिनको भी सवाल करना है इत्मीनान के साथ वो अपना हाथ उठाएं और फिर वो सवाल करें। खड़े हो जाएं जिनको सवाल करना है। और कीलो काल से बचे, वक्त नहीं हमारे पास। और जब सवालात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा प्रोग्राम है खाने का, और खाना भी आ चुका है। इंशाअल्लाह खाना खाई कर आप लोग जाएंगे, ठीक है? जी जनाब। शेख साहब, जैसे जिसके वालिद या वालदा दोनों में से कोई एक वफात पा जाए तो कुरान खानी ना करे, उसके अलावा कोई कार खैर के लिए कोई रास्ता है मतलब कि उनको सवाब पहुँचे? या औलाद अपने माँ बाप के जायदाद में से जो है जो भी खर्च करे अपने सदका खैरात, गरीब मिस्कीन को कपड़ा लत्ता देने में कोई हर्ज नहीं, वो दे सकता है, उसका सवाब माँ बाप को मिलेगा इंशाअल्लाह। मदरसे में, मस्जिद में, कहीं भी मस्जिद में अपनी माँ बाप की तरफ से वक्फ कर दे, जायदाद वक्फ कर दे, अपने माँ बाप की तरफ से मस्जिद बनवा दे, अपने माँ कुछ भी करे, वो औलाद करती है उसमें उनके जायदाद में से जायज़ है, या अपनी तरफ से भी करे, अपने जायदाद में से भी करे। क्यों? इसलिए कि रात ही को हमने बताया कि अलवलद व मालहुल अबी, बच्चा और उसका माल उसके माँ बाप का है, उसके औलाद उसके बाप का है। जी, बेटी का रिश्ता करना हो ससुराल में करीबी यानी
بیوی کا یعنی بھتیجا ہو گیا، بھائی کا لڑکا یا کوئی پھپھو کا لڑکا، وہ بریلوی ہے یعنی عقیدہ توحید نہیں ہے، رشتہ دینا چاہیے، بیوی مجبور کرتی ہے، یا یعنی اس کے بارے میں تھوڑا جواب دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سمجھ گیا وہ ظاہر امیر ہے، زمیندار ہے، ہاں جی وہ جی وہ چاند میں اس کا گھر ہے، کچھ بھی ہو اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے کچھ اصول مقرر فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہیں کوئی پیغام نکاح دے تمہاری بہن کو، تمہاری بیٹی کو، تو یہ دیکھو کہ اس کا دین کیا ہے اور اس کا اخلاق کیا ہے۔ اس کے دین اور اس کے اخلاق سے اگر آپ خوش ہیں فزوجوہ، تو اس سے اس کی شادی کروا دیں۔ وَإِلَّا تَكُنْ فَسَادٌ وَفِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ڈیٹ سال آپ خود دیکھ لیں اس کا دین کیا ہے اور اخلاق، چور چکا بدماش جھوٹا مکار عیاد جیب کترا جھگڑالو لڑائی تو نہیں ہے، گالی گلوچ بکنے والا، یہ اخلاق ہے۔ اور دوسرا دین ہے، دین مشرک بدعتی قبوری تو نہیں ہے۔ اگر دین موحد کا ہے، سنت کے اوپر پابند، اہلا وسہلا۔ جی ابھی آپ نے فرمایا کہ مال جو ہے بچے کا مال یا اس کی اولاد کا مال جو اس کے باپ کا ہوتا ہے، جی کیا یہ حکم مرنے کے بعد بھی ثابت ہوگا؟ انشاءاللہ اس کا مال ہے، اس کے مال میں اولاد تو جب اگر وہ مرنے کے بعد اس کا بیٹا نہیں رہتا، کیا مرنے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ سے باہر ہو جاتا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ میرے سوال کا جواب دو، نہیں، باہر نہیں ہوتا۔ خلاص بس وہی کیا جواب۔ نہیں، اب میں بالکل متشفی نہیں ہوا۔ اچھا بات یہ ہے کہ مرنے کے پہلے باپ کا حق ہے اپنے بیٹے کا مال کا، کیا مرنے کے بعد بھی باپ کا حق اسی طرح ہے؟ نہیں، اس طرح تو بیچارہ بیٹا صرف جو ہے عنایت کی بنیاد ہاں پر کر سکتا ہے۔ اپنے باپ کے نیکی کرنے کے لیے خود تبر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، لیکن میں نیکی کمانا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر ایک، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ نمبر دو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرو، رحم چاہو۔ نمبر تین، تمہارے باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو جیسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، دینا لینا، کھانا پینا، بٹھانا، عزت کرنا، وقار کرنا، اسی طرح سے تم ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور اسی طرح تمہاری ماں کا جو مسئلہ ہے، ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جیسے ماں کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتی تھی۔ تو آپ کا مال ہے، بے شک وہ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کے مال پر آپ کا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کا حق اس حد تک ہوتا ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے ناطے دار ہیں، جب وہ آئیں تو ان کو کھلانے پلانے سے بھی آپ کو ویسے ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ جیسے ماں باپ کو دینے سے ملتا ہے۔ جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ویسے ہی تمہارے ماں باپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ البتہ وہ جو حق، یہ عام طور پر میں نے یہ کہا کہ وہ حق تو بہرحال مرنے کے بعد ہی ان کا حق اپنے مال سے ختم ہو جاتا ہے، وہ تو اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اولاد مرتے دم تک اپنے باپ کی ہے وہ، تو اس ناحیے سے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو ماں باپ کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے یا جس سے وہ کیا کہتے ہیں نیکیاں کما سکتا ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اللہ بھائی کل آپ نے بیان فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، لیکن شیطان مردود نے بہکا کر پھسلا کر اس کو کھلوا دیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی نسیان ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود منع کیا ہو پھر کیسے وہ یہ ہوگا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ خطا اور غلطی نہیں ہے، ذنب کے بارے میں آتا ہے۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتے، نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتے، خطائیں ہو سکتی، جیسے کہ یہاں پہ شیطان نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان انہ،
तो शैतान ने उन्हें फुसलाया और वो फिसल गए। वो फिसलने कहेंगे, अब उसको कहेंगे गलती खता हो जाती है, ऐसा नहीं है, खता होती है लेकिन वो हर खता गुनाह नहीं है। तो गलती हो जाती है लेकिन वो गलती गुनाह आप उसे नहीं कहेंगे, ज़ंब नहीं कहेंगे, ज़ंब नहीं है। उस गलती से नबियों का रुतबा तो इतना है कि वो खता भी बल्कि गलतियों वो गलती भी उनकी गुनाह की तरह हो जाती है गोया एक तरह से। इसलिए अल्लाह ने इतना पाबंद किया है कि वो गलती भी तुमसे नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी गई कहीं भूल चूक, जिसको निस्यान कह लें, भूल चूक कह लें, उसी से गलती हो ना, जानबूझ करके वो बेचारे गलती नहीं करते। सीखे फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान, अज़ल्ल युज़िल्लु के माने होते हैं फिसलाना, फुसलाना, ये समझे फिसलाया, फिसल गए, तो शैतान है, बहका दिया उसने, बहक गए। और डायरेक्ट भी हजरत आदम को नहीं बहकाया, बेगम को पहले उनको समझाया, फिर बेगम ने बाबा आदम को समझाया, तो बीवी समझाने के अपने हैं। बहरहाल ये आज तक मौजूद है। इधर से कोई एक सवाल कर सकता है? जी, टाइम नहीं है, किसी का सवाल है? हाँ वो भी है। किसी नहीं, का गुनाह सवाल है? एक ये भाई ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम कर लिया, जैसा शहद, सूरह तलाक जिसके ऊपर नाजिल थी, तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात ज़ौजात, आपने जिसे हलाल किया है, जिस चीज़ को अल्लाह ने, तुमने कैसे अपने ऊपर हराम कर लिया? क्या अपने बीवियों की खुशियाँ चाह रहे हो? वहाँ भी बीवियों ही ने फुसलाया था कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो फलां हो रहा है, तो ढकां हो रहा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं कसम खाता हूँ आज के बाद शायद ही नहीं कहूँ। तो पूरी सूरह मुबारक अल्लाह ने, तो एक गलती थी, एक बहकावा था बहरहाल, लेकिन अल्लाह के नबी ने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। दुआ की दरख्वास्त है, जो फौत हो गए जिसके माँ बाप दुनिया में, जी जी, अल्लाह उन्हें जन्नत चार नसीब भाई उनके वालिद फौत हो करे। आमीन या रब्बल आलमीन। शेख हमारे यहाँ वो जमीन लेते हैं सूद पे, जी, जिसको हमारे यहाँ सूद भरना बोलते हैं, उसका क्या सही हलाल क्या तरीका क्या थोड़ा समझा दीजिए। ये वो सूद कैसे लेते हैं? सूद पर नहीं समझा। अभी जमीन पे, ये जमीन हमारा है जी, तो उसका रकम रखते हैं, हमें 50,000 में हम जमीन ले लिए, हाँ जमींदार को पैसे देते 50,000। जी, अब वो जमींदार का जमीन अब हम लेके उसको पूरा साल, उसको 10 साल 5 साल, जब तक वो पैसे वापस नहीं करे वो जमीन हम उसका लेके अपने पास रखे रहते हैं। अगर आप ले, इसको रहन भी बोलते हैं, अगर आप उससे फायदा उठाएंगे जमीन से, ठीक है, तो उसकी दो शक्लें, एक तो ये कि उस फायदे में से कोई भी चीज जमीन वाले को नहीं दे रहे, खुद फायदा उठा रहे हैं 50,000 दे करके, तो वो सूद है। लेकिन अगर दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि इस जमीन से आप फायदा उठाएं, हमने 50,000 लिया है, ये 50,000 इस जमीन के फायदे से पूरा हो गया, तो हमारा 50,000 कट कर लेना, जितना भी फायदा हो उतना आपने जो दिया उसमें से कट करो। एक साल में 10,000 का फायदा हुआ या 25,000 का फायदा हुआ, कट करो, ये जायज है। लेकिन अगर वो कोई फायदा नहीं बल्कि 10 साल तक जमीन रखता है, यहाँ तक कि जब तक वो पैसे वापस ना करे तब तक वो उससे कमाई खाता है, लेता है, तो ये उसके लिए हराम सूद है, ये जायज नहीं है। ठीक है, इधर से इधर सवाल करें, किसी कोई सवाल है? शेख साहब एक सवाल है। अच्छा, जी साहब, वो जी एक सेकंड, दूर से दूर। हाँ जमात में निकलना कैसा है? देवबंदी लोग बोलते हैं जमात में जाओ, अगर कोई अभी 2-3 महीने के लिए गया है, घर पे छुट्टी गया है और मस्जिद में आके घुमा फिरा वही बात करते हैं, भाई 2 दिन के लिए निकलो, 4 दिन के लिए निकलो, 6 महीने के लिए निकलो, वो आदमी क्या बोले? ये जमात ही गलत है, ये जमात सूफियों की जमात है जो सही नहीं, गुमराह जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम आज से 20 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी। अल्लाह ने एक ऐसा बंदोबस्त किया कि खुद ही फतवे उन्हीं में चलने लगे कि ये लोग गुमराह हैं, एक दूसरे को ही काफिर कह रहे हैं, वो गुमराह कह रहे हैं। तो बहरहाल ये गुमराह जमात है और मोमिनीन को हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। किसके साथ रहो? सच्चों के साथ उठना बैठना हो तुम्हारा, ऐ झूठे मकारों के साथ, ये झूठे लोग हैं। अल्लाह ताला इनके शर से उम्मत को बचाए। जायज़ नहीं है निकलना, बल्कि आप अपनी मस्जिदों में अपने उलमा से राब्ता करें, उन उलमा से इल्म सीखें। जाहिलों से क्या मिलेगा इल्म? एक आदमी दुकान ही नहीं रखा, उसके दुकान का बोर्ड लगाया है और सामान अंदर नहीं, तो आप उसके सामान खरीदने जाओगे हैं? लेकिन एक आदमी बोर्ड नहीं लगाया, लेकिन दुकान खोला हुआ है, माल भरा हुआ है, हर कोई आदमी जाएगा वहां पे माल खरीदने के लिए, भले उसने बोर्ड नहीं लगाया। तो बस इसी समझे, इनके पास है वे कुछ नहीं, जो है बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने वही चीज है, ना कुरान है ना हदीस है।
जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख साहब, जैसे किसी के 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। जी देवबंदी की तकरीर में हमने सुना कि जो है उसके पास 10 बीघे खेत है और दो लड़के हैं 1 लड़की, तो बता रहे थे कि लड़कों पे 2 हिस्सा करो, 2 लड़के हैं 4 हिस्सा हुआ, 1 लड़की का 5 हिस्सा। 5वें हिस्से में अगर 1 हिस्सा लड़की को नहीं दोगे तो अमानत में खयानत होगा। इसके बारे में वजाहत कर दीजिए कि बाप के मरने के बाद जो जायदाद की वरासत होती है, जैसे 10 बीघा खेत है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, तो क्या बच्ची को भी उसमें से शादी होने के बाद भी उसको देना मतलब ज़रूरी है, लाजिम है कि नहीं, उसका कोई हिस्सा नहीं होता है? बच्चों जज़ाकल्लाह खैर। बाप की विरासत में बेटा बेटी दोनों का भी हक है बराबर, चाहे आपने करोड़ों रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च किया हो, आपने खर्च किया है, लेकिन बाप के मरने के बाद में बाप की जायदाद तकसीम होगी। लिज़्ज़िक्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों को औरतों के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि 4 हिस्से लड़कों के होंगे और 1 हिस्से में लड़कियां होंगी। अगर किसी ने नहीं दिया तो वो गुनहगार, वो हराम है, वो तो अमानत में खयानत कर रहा है, वो हराम है और उसे देना पड़ेगा क़यामत के दिन उसकी नेकियों में। जी जी जमात को आपने कहा कि वो गलत है, मुझे बताएं कैसे गलत है? जज़ाकल्लाह खैर। तशरीफ रखें। सबसे बड़ी बात जो होती है गलती की किसी भी इंसान की, कि उसका अकीदा, अमल और अखलाक ये बात की बात है, लेकिन सबसे मुहिम और सबसे पहले जो है वो अकीदा है। अकीदा अगर इंसान का सही है, दुरुस्त है, तो उसके बाद उसके अमाल और उसके अखलाक और दीगर चीज़ें देखी जाएंगी। अगर इंसान अकीदे ही के अंदर गलत है तो खलास वो जो है, जिन लोगों ने जमात तबलीग की बुनियाद डाली या जो लोग थे, उनकी किताबों के अंदर जो अकायद मौजूद हैं वो सरासर बातिल हैं, गलत, वो सही नहीं है। वो अकायद कुरान और सुन्नत से टकराते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी जिंदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मरे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी तसर्रुफ कर रहे हैं। आज भी जो कोई उनको पुकारे या बगैर पुकारे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, आप अपनी खबर से निकल कर मदद करते हैं। ये क्या है? ये तो बरेलवी लोग कहते हैं। ये उस किताब में मौजूद है मेरे अजीज, मेरे भाई, तबलीगी निसाब के अंदर। आपको नहीं मालूम है? अगर आपके पास, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अगर आपके पास वो किताब है तो आप लाइए। मौलाना, हम न भी रहेंगे, मैं कल तक रहूंगा सुबह तक इंशाल्लाह, लेकिन अगर शाम तक भी मुलाकात होगी बड़ी अच्छी बात है, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर, फ़ज़ाइल अमाल, तबलीग निसाब, फ़ज़ाइल सदक़ात, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपने कहा जमात गलत है। हाँ तो गलत है टोटल, बस खलास। देखें आपको मैं एक बात बताऊँ, ये बोतल अच्छी बात बताना वो गलत थोड़ी है। नहीं भाई, नहीं, बहुत अच्छी बात बताना किसने कहा गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी खाने की सहन, बहुत सारे लोग की मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए, मैं नमाजी बन गए उससे, तो क्या गलत कैसे हो गई? अब वो नमाज जो है, अगर उस नमाज की भी डेफिनेशन शायद बाद की बात है, मैं नहीं कहता कि वो नमाज भी नबी के तरीके की नहीं है, नबी के तरीके के मुताबिक नहीं सिखाते। ऐसे नहीं होते, तो कुछ लोग हैं। हाँ खैर, कुछ लोग हैं, मैं आपको एक बात, छोड़ो ना, एक बात बताऊं, मैं अभी खाना खाने बैठोगे आप, अल्लाह ना करे मतलब कि मैं उसमें एक प्लेट में सब लोग 4-5 बैठे, मैं उनसे कहे, अगर खाना निकालने वाले जो हैं वो कहते हैं कि मोहतरम ये खाना तो है, इसके कोने में कहीं एक कतरा जहर जो है हमसे गलती से गिर गया है, ये जहर एक कतरा है, पूरा सहन, तो आप जो है ज़रा सा देखना, तो आप खाओगे वो खाना? कोई खाएगा? उठ जाएंगे, भले भूखे हों, कहेंगे यार मर जाना ऐसे बेहतर है। मैं पता नहीं कौन सी जगह पे वो कतरा गिरा हुआ है, हो सकता है वो कतरा मेरे ही पास आ जाए, है ना। एक मिसाल मैंने दी है, पूरा खाना, अब पूरा खाना तो बुरा नहीं है, एक कतरा जहां गिरा है वही बुरा है, लेकिन आप पूरे खाने को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें धोखा है, उसमें आपके जान जाने का खतरा है, और यहाँ तो पूरा ईमान जाने का खतरा है। एक सेकंड, फिर भाई को तो सबसे बेहतर ये है मेरे अजीज, वो किताब पढ़ो आप, या किताब ले आओ। वो तो चीज लेकिन उसमें तो वही बात है ना कि अच्छी बात कहो, बुरी बात से मना करो। अच्छी बात ले लो, बुरी बात छोड़ दो, मत जाओ, उनकी जाने की जरूरत क्या है। आपको जितनी अच्छी बातें अल्लाह के रसूल साहब में हदीस में मिलेंगी काफी है। जब आपको खतरा है कि वो ले जाके कहीं हमारा ईमान भी जाया हो सकता है, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठाना चाहिए। वो तो गलत। हाँ बस यही बात, सही राह दिखा रहे हैं, सही बता रहे हैं, सही राह नहीं दिखा रहे हैं, वो अपनी जमात की राह दिखा रहे हैं। अल्लाह के बंदे ये समझो जरा, उनकी किताब पढ़ो, आपको पता चलेगा, मुकदमा पढ़ो।
कोई ताल्लुक नहीं है, हमें किताब से हम किताब ले अब कैसे फिर आप या किसी आदमी का कोई एतबार नहीं होता। अल्लाह की बात, अल्लाह की बड़ाई बयान करके बता रहा है उसको, किताब को हम तो फज़ाइल अमाल की बात नहीं कर नहीं, रहे। देखें हम फज़ाइल अमाल की बात नहीं कर रहे, फज़ाइल इसा की बात नहीं कर रहे, फज़ाइल सदका की मैं बात तबलीगी जमात की बात कर रहा जमात की बात कर रहे हूँ। हैं। हाँ, तबलीगी जमात गुमराह जमात है, सूफियों की जमात है। बता रहे हैं, बुरे बात से मना कर रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह के बंदे। नमाज पढ़ा रहे हैं, ये गलत तो है। जो अच्छी बातें हैं वो आप ले लो, बुरी बातें छोड़ दो, ना जाओ उनके साथ, ये कहने का मतलब है। जो अच्छी बातें हैं किसी से भी, अगर अच्छी बात मोदी जी भी बताएं तो मोदी जी की भी अच्छी बात मान लेनी चाहिए, बुरी नहीं है। नहीं, जमात में जा लेकिन आप जाके उनकी पार्टी ज्वाइन कर लो। कुछ सीख रहे हैं, सिकार हैं, तो वो गलत नहीं, वो गलत सीख रहे हैं बेचारे, नमाज सही नहीं पढ़ते हो, एक मिनट नमाज सही नहीं पढ़ते मेरे भाई, सुन्नत के मुताबिक उनकी नमाज नहीं है। कभी आपने देखा है सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड, आपस में प्लीज, आप वो किताब पढ़ो, इंशाल्लाह लाओ, दिखाओ, इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। इसमें अस्सलाम वालेकुम, वक्त बहुत ही कम है। शेख एक मिनट 2-4 मिनट। तबलीगी जमात या कोई भी जमात जिसका मनहज किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हम उसको गुमराह कहते हैं। जैसा कि शेख ने भी बयान किया है, अकीदे के ताल्लुक से आप कहते हैं किताब, जिस किताब को लोग हर वक्त हर नमाज के बाद, बल्कि उनकी बुनियादी इस किताब पर है, कौन? फ़ज़ाइल आमाल जो आप कहते हैं, तबलीगी निसाब, उस किताब को आप खोल कर देख लें, जैसा शेख ने इशारा भी किया है, उसके अंदर क्या है? अक़ीदतु वहदतुल वजूद, या अल्लाह जो मैं हूँ वो तू है, उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर शिरकियात व खुराफात और ऐसे ऐसे वाक़यात लिखे गए हैं जिसको अक्ल भी जो है कबूल नहीं करती। असल मसला यह है कि हम अक़ीदत की निगाह से उस किताब को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हमको नज़र नहीं आती। कहने का असल मतलब यह है कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं, लोगों में क्या बयान कर रहे हैं। आपके जेब में इत्र है या कोई गंदगी आप लोगों में बांट रहे हैं। कौन कैसी जमात है तबलीगी जमात जिस जमात में ये किताब पढ़कर लोगों को न सुनाई जाती हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। हत्ता की बाद ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पर नमाज के बाद कोई इमाम अगर कुरान की तफसीर बयान करना शुरू किया और तबलीग निसाब की इस किताब को छोड़ दिया तो ऐसा भी हो कि उसको मस्जिद से निकाल दिया गया है। ऐसा हुआ, ऐसे वाक़यात हैं हमारे पास। हाँ, समझ में आ रही है ना? असल मसला यह है कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल हमारा जो है मकसद है कि लोगों को खैर की तरफ जो है रहनुमाई करें। दूसरी चीज़ यह है कि इस जमात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया? कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। आप जो है, अरबी का एक मक़ूला कि फ़ाक़िदु शै ला युती, आपके जेब में पैसा है ही नहीं है, आप दूसरों को पैसा क्या देंगे? कुछ देंगे? इस जमात के अंदर जो निकलने वाले होते हैं, इनके जो उमरा होते हैं, अक्सर व बेशतर जुहला होते हैं। देवबंद से फारिग हैं, 2 से बड़े बड़े इदारों से फारिग हैं। अगर वो तबलीगी जमात में वो नहीं निकले, चिल्ला नहीं लगाया, तो ऐसा भी हुआ है कि उन्हें इमारत नहीं दी जाती है, उनकी इज्जत नहीं होती है, उनको साइड कर दिया जाता है। ये सारी बातें हकीकत है, इसका इनकार नहीं कर सकते। और जैसा कि शेख ने बताया, इस्लाम का जो बुनियाद है अकीदा, और अकीदे के ताल्लुक से जो इनके उलमा हैं, चाहे वो नाम नहीं लेना चाहता, उन उलमा के ताल्लुक से उनकी किताबों को आप पढ़िए, बहुत सारे ऐसे खुराफात, अक़ीदत वहदतुल वजूद और तसर्रुफ़ फ़िल कायनात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यह है कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में है, कोई औरत जो है बीमार होती है और वो मर जाती है सहरा में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से आते हैं, उसके पेट पर नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल हाथ फेरते हैं और ज़िंदा हो जाती है। ये उस किताब के अंदर ये सब वाक़या। आप चाहे तो आइए, मेरे पास वो किताब है, मैंने टिक लगाया है और सारी चीज़ें बिल्कुल सफ़ा के साथ आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। बहरहाल मकसद ये है, इस्लाह मकसद है मेरे भाइयों। आप लोग इसको अपने दिल पर न लें, क्योंकि सवाल किया गया है तो शेख ने सवाल का जवाब दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है नेक अमल करने की तौफीक इनायत करे और हक़ को समझने और तासुब के ऐनक को हमें अपनी आंखों से उतार फेंकने की तौफीक इनायत फरमाए। जब तक हम जिंदा रहे, ईमान पर जिंदा रहे और हमारा खात्मा तो ईमान पे हो। अल्लाह, आखिरी बात, मैं फिर से अपने शेख मोहतरम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख ने अपने तमाम मसरूफियात में से वक्त हमारे लिए निकाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके जुहूद को कबूल फरमाए। और शेख के शुक्रिया के बाद आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए और इसमें शिरकत आपने किया और दीन की बातें आपने सुनी। बस गुजारिश यह है कि जिन बातों को आपने सुना है आप तहकीक करें, मुताला करें और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं।
اور ان کے شکریہ کے بعد تمام ان والنٹیئرس اور متعاونین کا شکریہ جنہوں نے ان پروگرامز کو کامیاب کرانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے جہود کو قبول فرمائے, شرف قبولیت بخشے. جزاکم اللہ خیرہ. کھانا لگ گیا, آپ لوگ جو ہے 4-4 5-5 آدمی کر کے ایک صحن پہ بیٹھ جائیں.